اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسن و جمالہ. اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے. آج ہم بات کریں گے رمضان. تو اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پر خاص کرم کرے رمضان کے صدقے میں. آج بات کریں گے پنشمنٹ آف دا گریو یا عذاب قبر کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہوگا نہیں ہوگا، یا ہوگا تو جسم یا روح سے ہوگا. جسم پہ ہوگا، ہماری باڈی سے اس کا تعلق ہے یا روح سے. یہ موضوع جو ہے نہایت سنجیدگی سے سمجھنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے محفوظ رکھے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم دعا کرتے ہیں. اب یہ عذاب قبر جو ہے اس کا ذکر قرآن میں جو اس طرح تفصیل سے بیان نہیں ہوا، لیکن حدیث میں سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو واضح پیغام کیا ہے، وضاحت کی ہے تھوڑی سی. تو اب یہ قبر کا عذاب روح پر ہوگا کہ جسم پہ، یہ بات جو ہے ایک الگ موضوع ہے اور قابل غور بات ہے. تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب قبر کا عذاب جو ہے وہ بعد میں، یعنی موت کے بعد زندہ آدمی کے تصور کا ہے. ٹھیک ہے، یہ زندہ آدمی کے تصور میں ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب فلاں کو جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے فلاں، تو اصل میں ہم عذاب کے احساس سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ہم بھی عذاب کے احساس سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ بات میری آپ غور سے سمجھیں. وہ کس طرح؟ اس طرح کہ قبر کا عذاب اس کے ساتھ ہوا تو ہوا. ٹھیک ہے، مراد یہ کہ یہ تو زندہ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، صحیح ہے، جو بعد میں. تو دوزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا واقعہ کا حال ہے، اور بتایا کب جا رہا ہے؟ آگاہ بندے کو، انسان کو اس دنیا کی زندگی میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زندہ آدمی کے احساس کے اندر دوزخ آ گئی. کوئی گناہ کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا. یعنی زندہ انسان کو پہلے موت سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو دوزخ کیا ہے؟ آگ ہے. ٹھیک ہے، آگ کیا ہوتی ہے؟ زندہ انسان کو بتایا جا رہا ہے. قبر جو ہے یہ تنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹائٹ ہو جائے گی. حالانکہ مردہ انسان کو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مردہ کو تو کوئی اثر نہیں، وہ تنگ ہو، کھلی ہو، کشادہ ہو. یعنی رب تعالیٰ مردہ انسان کی قبر کو تنگ کیا کرنا ہے رب نے. ٹھیک ہے، مردے کو آپ جتنا مردہ، اگر کوئی انسان آپ کے پاس باڈی پڑی ہے، آپ اس کو جتنا مرضی ٹارچر کرتے رہیں، اس کو کوئی اثر ہے نہیں. تو یعنی رب تعالیٰ انسان کو کی قبر کو پھر تنگ کیوں کرے گا؟ یہ بات ہے. یعنی رب پھر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام بیان کرتے ہیں نہ کہ وہاں جو ہے بہت اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، اندھیرا ہوگا، اور جب آنکھیں نہ ہو تو اندھیرا کا کیا؟ جب آنکھیں نہیں ہیں تو پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ مجھے اور امت کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ پترو تیاری کر کے آنا. میرے اور آپ کے احساس سے پہ غالب کیا جا رہا ہے یہ پیغام جو قبر کا ہے، کہ اسے کہ قبر جو ہے نہ وہ بہت تنگ اور سکڑنے والی شے ہے. یہ پیغام ہمارے خیال پہ غالب کیا جا رہا ہے، احساس پہ غالب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو عذاب اس پر بھی ہے جو مردہ ہے. ٹھیک ہے، اور زندہ رہنے والے پر بھی ہوتا ہے. میرا اور آپ کا حق ہے کہ دعا کریں کہ قبر والے کا عذاب ٹل جائے. ٹھیک ہے، تو مطلب میں آپ ورثہ جو ہے دعا کریں کہ عذاب ٹل جائے. قرآن پڑھ کر اصال ثواب کریں. ٹھیک ہے، اسے سکون جو میسر آئے، اور مجھے اور آپ کو بھی اسی جو ہے سے قرآن کو کھولنے اور پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. ہم دعا کر کے رب یہ دعا کرتے ہیں، اور رب اس رمضان مبارک کے صدقے رب ہم سب پر مہربان ہو جائے. تو اس لیے عذاب قبر جو ہے مردے کے لیے بیان ہو رہا ہے. مردہ جو ہے رب سے زندہ کر دیتے ہیں. آسان سی بات یہ جان لے
کہ اور یاد رکھیں کہ زندہ بندوں کو ہم امت کو بتایا جا رہا ہے مردے کا عذاب. مردے سے بات تو ہو سکی نہیں یا ہوتی نہیں کسی کی، یہ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے پہ عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، یعنی زندہ ہم لوگ ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں، مرنے والا اتنا دور بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ میرے اور آپ کے احساس میں موجود ہے، زندہ ہے. اس لیے ہم اس کا خیال کریں، ہم لوگ دھیان کریں اور بھول بالکل نہ جائیں اس سے. جانے والے نے کبھی نہیں بتایا واپس آ کے کہ عذاب میں ہوں کہ نہیں. فی الحال تو یہ ہے کہ جس کے اعمال درست نہیں اس پہ عذاب ہے. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اسے سمجھیں. آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ فلاں کی قبر ہے. پوچھا کہ اس کے خاندان سے کوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا گیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کے پاس، اور وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کو معاف کر دے. تو اب عورت غصے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا اور وہ منظر دکھایا جا کے قبرستان میں، قبر پہ لے کے اس کے ساتھ قبر میں پیش ہو رہا تھا وہ منظر آپ نے کو دکھایا، بتایا کہ اب تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کو احساس دلایا. ٹھیک ہے، اور احساس کس کو دلایا جا رہا ہے؟ ماں کو. ہم زندہ امت کو کہ جانے والا اگر ماں کا حق ساتھ لے گئے تو اس کا وہاں جانا آسان نہیں. ماں کو یہ شعور دیا گیا کہ تیری ماں کی ہستی کی جو بددعا ہے وہی قبر کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، غور کیے جانے والے کا عذاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ ماں کی بددعا اور ماں سے بتایا جا رہا ہے کہ تیری بددعا عذاب بن جائے گی. تو اب قرضہ لینے والے کو، جس نے مردہ یعنی جانے والے سے قرضہ لینے والے کو باون کروایا جا رہا ہے کہ قرضہ معاف کر دے ورنہ جانے والے کے لیے عذاب بن جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر ورثہ دے رہے ہیں تو فوراً اس کو معاف کر دیا جائے. وارثوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس کو جو حق ساتھ لے گیا ہے اس کو معاف کرا لیا جائے، پھر آسانی ہو جانی. تو یعنی وارثوں یا جانے والوں کے لیے کچھ انتظام کرو، دینے والے کو معاف، لینے والے کو معاف، بزرگوں سے معافی، بچوں سے پیار محبت، یعنی جانے سے پہلے بالکل آزاد ہو کے جاؤ اس دنیا سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم زندہ لوگ ہر وقت خود کو ہر طرح سے آزاد رکھیں. تو اے زندہ لوگوں، مردے کے لیے سخت تکلیف دہ شے ماں کی بددعا ہے. ٹھیک ہے، تو مرنا یا دل کا آزردہ کرنا، اور خاص طور پر کچھ ایسے غیر شرعی جو قباحتیں کرنا مردے کے لیے تکلیف کا باعث ہے. ٹھیک ہے، تو بتایا زندہ لوگوں کو جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، امت کو کہ توبہ کرتے رہا کرو تاکہ موت گناہ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، بلکہ حالت جو ہے توبہ میں آئے، حالت توبہ میں موت آئے. اللہ ہم سب پر فضل و کرم کرے کہ حالت گناہ میں موت نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلے فوری تو یہ، اور ہر وقت پہلے توبہ جو ہے فوری توبہ کرنی ہے، اور پھر ہر وقت ہر لمحہ کی توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو تب جو رب کریم مہربانی فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو کلمہ گو کے لیے جو ہے خیریت ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے خیریت ہے. اگر ہمارے انسانوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ لین دین واقعات درست ہیں تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ علماء اکرام، مولوی. ٹھیک، کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سارے کا سارا رب کا جو ہے کرم ہی اور رحم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دوسری باتیں